نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحیی علیہ ترجعون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک وأصحابک یا خاتم النبیین الصلاة والسلام علیکہ یا دافع البلاء والوباء وعلى آلك وأصحابك يا محمد رسول درود شریف پڑھی حمد و صلاۃ کے بعد آپ حضرات کے سامنے ختم کیلم کے کول ہے ختم کیلم چودھری عبدالخالق مرحوم مغفور کا جو کہ محمد رفیق کے بڑے بھائی ہیں اور ظہیر عباس کے والد مرحوم مغفور ہیں۔ آپ کو میری طبیعت سے پتہ چل ہی گیا ہوگا، مگر شیر خدا کی اولاد ہوں، میں نے کسی میدان میں کبھی کمزوری نہیں دکھائی، اس کا وارث ہوں کہ جس کے گواہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ دنیا میں 10 علم ہیں، ایک علم پوری دنیا میں تقسیم ہوا اور 9 صرف حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم تو دوستو ان کی اولاد پاک سے ہوں تو یقینی بات ہے، میں نے آگے پیچھے کی باتیں آپ کو نہیں سنانی، نہ کوئی سیف الملوک ہو گیا یا اور کسی کا کلام اور کوئی کسی کتاب کا حوالہ بھی نہیں ہوگا، نہ دیوبند کا، نہ بریلوی اور نہ اہل تشیع اور نہ اہل حدیث، صرف حوالہ ہوگا قرآن پاک کا یا حدیث پاک کا۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ میں کس چیز کا حوالہ پیش نہیں کروں گا۔ تو موقع تو مناسبت جو ہے وہ تو ان کا وصال ہوا ہے، اسی پر ہی گفتگو کرنی چاہیے۔ پیر ویسے بھی ہادی ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے۔ مولانا روم کا آپ کو
علم ہی ہے کہ آپ کی منصبی شریف کا جو درجہ ہے، تو آپ نے فرمایا مولوی ہرگز نہ شد مولائے روح تا غلامی شمس تبریز نہ شد۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو قرآن حکیم کی آیات مبارکہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کا ذکر کیا۔ کتنوں کا؟ 4 چیزوں۔ آپ کو بات سمجھا کے جاؤں گا، یہ نہیں کہ مولویوں کی کتاب سے لکھی ہوئی کتابیں، اپنے سینے سے جو لکھی ہوئی کتابیں، الفاظ وہی سنا کے جاؤں گا۔ کتابیں وہی ہیں جو انہوں نے پڑھی، جو میں نے پڑھی۔ تو انسان سے حوالے سے بات کریں گے، انسان کس کو کہتے ہیں اور انسان کب سے ہے، اور انسان کہاں کہاں پر سٹے کیے، اور یہ بھی ساتھ کہوں گا، یہ بھی بیان کروں گا کہ انسان جو ہے وہ کبھی بھی نہیں مرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیف تکفرون باللہ، بلا تم کیوں کر خدا کے منکر ہو، وکنتم، بلکہ تم مردہ تھے، فاحیاکم، اس نے تمہیں زندگی عطا کی۔ ان الفاظوں کو بھی سمجھتے جائیں۔ ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گے، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گے، ثم علیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف پلٹ کر جانا یا لوٹ کر جانا۔ یہ ہے اس کا لفظی ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک وقت تھا کہ انسان تھا، ایک خاص جگہ پر تھا، مردہ صورت میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے میں نے زندگی عطا کر، پھر فرمایا کہ پھر میں نے اسے موت دی، پھر فرمایا میں نے اسے زندگی عطا کر۔ آگے پھر کوئی اور بات نہیں، فرمایا کہ پھر وہ میری طرف آ گیا، مرنے کا نام نہیں ہوتا۔ تو موت انسان کو آتی ہے، انتقال ہوتا ہے، وصال ہوتا ہے۔ یہ کہیں گے کہ آپ نئی باتیں سن رہے ہیں، مگر بہتر یہ تھا کہ میں اگر آ جاتا ہوں ادھر تو علماء ضرور بٹھایا کریں۔ دوران تقریر میں اکثر سوال بھی کرتا ہوں۔ دوستو، یہ نہیں کہ انسان دنیا پر آتا ہے تو پھر زندگی کا آغاز ہوتا ہے، انسان اس سے پہلے زندہ تھا۔ انسان یہ جو آپ حضرات کے سامنے میں نے آیات مبارکہ تلاوت کی ہے، یہ محکم آیات مبارکہ متشابہ نہیں ہے۔ انسان پر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ تھا مگر مردہ صورت میں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے زندگی عطا کر۔ دنیا سے آنے سے یہ پہلے کی بات ہے۔
کہاں رہتا تھا؟ عالم ارواح۔ کس صورت میں رہتا تھا؟ روح کی صورت۔ وقت آپ کا کم ہے، میں وہ بندہ نہیں ہوں جو 5 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹے بولنے والا ہوں، کیونکہ میں تو سٹارٹ ہی اسی وقت ہوں۔ ابھی تو مجھے شوگر نے تھوڑا گھیرا ہوا ہے۔ تو دوستو، انسان انس اور نسیان سے نکلا، ایسا ہی ہے، یہ بھول بھی جاتا ہے اور محبت بھی کرتا ہے، یہ اس کی فطرت ہے، فرشتے نہیں بھولتے۔ انسان جیسے کہ وہ ہمارا بھائی عبد الخالق اس دنیا میں آیا تھا، وہ اس سے پہلے بھی زندہ تھا، رہتا تھا عالم ارواح میں، روحی صورت میں۔ انسان پر ایک وقت ایسا ہے کہ دنیا پر آنے سے پہلے، ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے وہ باتیں کرتا تھا۔ آپ نے سنا پہلے؟ سنا یہ نہیں نہ سنا؟ پھر آج سن لیں، کیونکہ میں نے یہ آپ کو ویسے نہیں وہ بات، میں نے ایک علم کو پڑھا ہوا ہے، سمجھا ہو، اس کے مطابق بات کروں، جیسے وہ میری اپنے معیار کے جیسا بھی مجموع۔ انسان پہلے بھی زندہ تھا اور باتیں کرتا تھا اور دیکھتا تھا بغیر آنکھوں سے۔ یہ سنا آپ نے؟ نہیں نہ سنا؟ بولنے کا رواج کوئی نہیں۔ انسان بولتا تھا بغیر زبان سے، یہ بھی کسی نے بتایا؟ نہیں نہ بتایا۔ آپ کی بھی عمر کافی ہو، کل ہوتے رہتے روزانہ۔ ایک وقت تھا انسان بغیر آنکھوں سے دیکھتا تھا، بغیر کانوں سے سنتا تھا اور بغیر زبان سے بولتا تھا۔ انسان رب نے فرمایا پہلے تھا مردہ صورت میں، پھر تھا روحی صورت میں، تو رہتا تھا کہاں؟ عالم ارواح۔ اسی قرآن پاک کی ایک ہی آیات کا وہ آگے بولوں گا جا کے، اگر موقع ملا تو حوالے دوں گا۔ تو دوستو، وہاں پر رہتا تھا جس کو یہ علماء کرام آپ کو بتا رہے ہیں، یہ انسان، یہ تو ہے ہی نہیں انسان، یہ تو انسان کی صرف باڈی ہے، یونیفارم ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ انسان بنا ہے مٹی، ہوا، آگ اور پانی، اس سے نہیں بنا۔ انسان کس سے بنا ہے؟ انسان فرشتے کس سے بنے؟ جی نور سے۔ آئے ہائے، اگر وقت ہوتا تو آپ کو یہ بھی بتاتا کہ فرشتے وہ کس کو آپ نور کہتے ہیں جس سے وہ بنے۔ فرشتے کس سے بنے ہیں؟ نور سے، اور انسان بھی اسی نور سے بنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ طالب علموں غور کرنا، آپ نے آگے جا کے تبلیغ کرنی، تو میں تو کبھی کبھی آؤں گا نا۔ انسان، یہ یاد رکھنا، مسلک اہل سنت وہ مسلک ہے جس کا ہر فعل، ہر عمل عین قرآن اور حدیث کے مطابق۔ تو دوستو، انسان بھی نور سے بنا ہے،
فرشتے جو بنے ہیں وہ رسول اللہ کے پسینے مبارک سے بنے. یہ جس کی تپش ہے یہ کیا ہے؟ یہ بھی نور ہے. یہ بھی رسول اللہ کے پسینے مبارک سے بنا. رخسار کے اور چاند بھی. وہ اگر لمبی ڈیٹیل دوں تو پھر ٹائم پیچھے کوئی نہیں. تو فرشتے جو انسان ہے اس کی بھی اصل ہے جو وہ بھی رسول اللہ کا پسینے سے بنے. یہ بڑی لمبی چوڑی بات ہو جائے گی کہ ہر بندے کے 2 میلاد ہوئے ہیں. یہ بھی آپ نے پہلی بار ہی سنے. میلاد کے ذکر ہو رہا تھا نا مجھ سے پہلے. چاند الفاظ میں نے بھی سنے. میلاد کا معنی ہے پیدا ہونا. جس طرح رسول اللہ کے بھی 2 میلاد ہوئے. ایک میلاد آپ کا نوری ہوا ہے. یہ تو آپ نے سن رکھا ہوا ہے کہ حضرت علی کا میلاد کہاں ہوا ہے؟ حرم پاک کے اندر. اور رسول اللہ کی میلاد کی وجہ سے یہ حرم پاک تعمیر ہوا. جو نوری میلاد ہوا تھا وہ جہاں حرم پاک ہے یہاں پر رب کائنات کا تخت تھا پانی کے اوپر. اور وہاں ہی اس نے اپنا عکس کو دیکھا اور وہاں ہی نور مصطفیٰ کا میلاد ہوا. اور انسان کے بھی 2 میلاد ہیں. ایک روحی میلاد اور ایک جسمانی میلاد. دنیا پر زیادہ آتا ہے تو جب پہلے پیدا ہوا. انسان ایک ہی دن پیدا ہوا. روح ایک ہی دن پیدا ہوئی. تو جس وقت ہم روح کی صورت میں تھے آنکھیں نہیں تھی, کان نہیں تھے, زبان نہیں تھی, ہاتھ پاؤں نہیں تھے. یہ ہمیں کہاں سے ملے ہیں؟ ماں کے پیٹ سے. وقت نہیں جانے دیتا. یہ بھی مجھے پتا ہے کہ کتنے چیر بعد یہ چینج ہوتا ہے. کہاں سے بنا ملا ہمیں؟ ماں کے پیٹ سے. مگر ایک بندہ ایسا بھی ہے کہ جسے ماں کے پیٹ سے یہ چیزیں نہیں ملی. کیوں؟ کہ وہ ماں کے پیٹ کے اندر داخل نہیں ہوا. اس لیے رب کائنات نے یہ ساری چیزیں اسے باہر دے دی. اس کا نام بتاؤں کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام, جنہیں یہ سب چیزیں باہر ملی. اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں انہیں ماں کے پیٹ سے یہ یونیفارم ملا. اور وہاں پر یہ تیار ہوتا ہے. وہاں پر یہ اللہ تعالیٰ نے مشینری رکھی ہوئی. تو جو میں نے کہا تھا انسان بغیر زبان سے بولتا رہا, بغیر آنکھوں سے دیکھتا رہا, بغیر کانوں سے سنتا رہا. یہ بتاؤں کہاں لکھا ہے؟ بتاؤں؟ قرآن پاک آپ نے پڑھا ہوا نا. میں نے بھی وہی قرآن پاک پڑھا. یہ لکھا ہوا قرآن پاک کے کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن پاک کے اندر. یاد کرو وہ وقت. انسان پتہ بھول جاتا ہے. زندگی تو گزار کا ہے نا ماں کے پیٹ میں بھی. اور بتا سکتا ہے کیسے رہا ہوا. عالم ارواح میں بھی رہا ہے نا. یہ تو تھوڑی جی زندگی ہے, لاکھوں کروڑوں برس وہاں پر گزار کے آئے. کوئی بتا سکتا ہے ڈیٹیل؟ نہیں. تو دوستو انسان بولتا تھا بغیر زبان سے, دیکھتا تھا بغیر آنکھوں سے. اور ہماری وہی خوراک ہے جو فرشتوں کی خوراک ہے.
بتائیے انسان کی کیا خوراک ہے؟ وہی جو فرشتوں کی خوراک. پہلے تو نہیں نہ سنا، آج پھر سن لیں. فرشتے کیا کھاتے ہیں؟ ذکر الہی. تو ذکر مصطفیٰ بھی ساتھ ساتھ رہا. یہ جس طرح میں نے کہا نا کہ حضور علیہ السلام کا جو میلاد ہوا تھا تو وہ وقت نہیں ہے نا. عالم آپ دریائے فقر میں بھی رہے ہیں، دریائے معرفت میں بھی رہے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے رہے ہیں. یہ جو 99 نام ہے نا اللہ تعالیٰ کے، یہ وہی نام ہے جو رسول اللہ تسبیح کرتے رہے ہیں. تو اللہ نے اپنے نام بنا لیے. تو قرآن پاک کو اینڈ پر کھولیں تو وہاں پر بھی کتنے نام ہیں؟ وہ کس کے ہیں؟ رسول اللہ کے. ان میں اللہ تعالیٰ نے ایک اپنا نام ذاتی بنا لیا اللہ، دوسرے مصطفیٰ کو ٹرانسفر کر دیا. تو دوستو جس وقت ہم عالم ارواح میں تھے تو جس طرح فرشتے اسی خوراک ہے، اسی طرح انسان تیری بھی خوراک ذکر الہی اور ذکر مصطفیٰ تھی. یہی تمہاری زندگی کی خوراک تھی اور اسی کی وجہ سے تم زندہ رہے عالم ارواح میں. اگر وہ بھی نہ یہ خوراک کھائیں تو وہ بھی ہلاک ہو جاتے ہیں. تو پھر وہاں پر ہم رہے. ایک وقت آیا رب کائنات نے روحوں کو جمع کیا تو فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس وقت زبان تھی؟ کان تھے؟ تو کیا بغیر کانوں سے سنا تھا یا نہیں؟ اور بغیر زبان سے یہ نہیں کہا تھا قالوا بلا شاہدنا، ہم اس پر گواہ کہ تو ہمارا مالک، تو ہمارا خالق ہے. تو اس وقت زبان تھی. غور کرنا میری تقریر کی طرف. یہ تو ان کی محبت کی وجہ سے میں آ گیا ہوں تو آپ کو وہ چیزیں تو سمجھا کے جانی ہے نا. تو دوستو اس وقت انسان نے بغیر زبان کے جواب دیا تھا یا نہیں؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن پاک. پھر انکار اس کا کرنا مرزا غلام احمد نے بھی کیا تھا، ایک ہی کا. تو اس کا حال بھی دیکھ لیجیے. تو قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے، اس کا انکار تو نہیں نہ کیا جاتا. اگر انکار کیا جائے تو پھر اسلام میں بندہ کہے کہ میں آیا ہوں وہ خارج ہو سکتا رہتا نہیں. تو دوستو اس لیے جب انسان وہاں سے ٹرانسفر ہوا، خوراک کیا ہماری؟ ذکر جو فرشتوں کی ہے وہی ہماری. تو پھر جب ہم خود نہیں آئے، ہمیں کچھ بھیجنے والا ہے. رب نے ہمیں بھیجا دنیا کی طرف، عالم بطن کی طرف، عالم غیب کی طرف منتقل کیا. جس طرح ہمارا بھائی خالق آیا اور ہم بھی آئے. دوسرے جہان میں جس وقت انسان ٹرانسفر ہوا تو پھر اسے یہ آگ، ہوا، پانی تو مٹی والا وجود یونیفارم. جس وقت تیرے باپ کو رب کائنات نے فرمایا ان کی روح کو کہ یہ یونیفارم پہن لے، تو انہوں نے پہن لیا تھا؟ انکار کر. روح نے انکار کیا. اے رب کائنات
یہ میری ہم جنس نہیں. دیکھیے یہاں ہم سب جمع ہوئے، اگر شیر آ جائے، چیتا آ جائے تو کیا ہم اسے گلے ملیں گے؟ کیوں کہ ہماری وہ عام جنس نہیں، بلکہ ہم بھاگنا شروع ہو جائیں کہ ہمیں یہ نقصان نہ پہنچائے. تو جب ہم آئے ہیں تو آپ گلے ملیں، آپ نے ہاتھ ڈالے، خوشی کا مظاہرہ کیا، بھاگے نہیں. تو دوستو روح نے کہا یا رب کائنات یہ میری ہم جنس نہیں، میں اس میں داخل نہیں ہوں، مجھے خوف آتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے. پھر رب کائنات نے ایک اور چیز کو پیدا کیا، اسے کہتے ہیں نفس. کیا کہتے ہیں؟ نفس. بات میری یاد رکھنا، بھولنا نہیں، آپ کو کام دے گی. یہ سامنے دیوار کس چیز کی بنی ہوئی ہے؟ کس کی چنائی ہوئی ہے؟ سیمنٹ کی. صحیح بات ہے، سارے اس پر گواہ. کس کی بنی ہوئی ہے جی؟ سیمنٹ کی چنائی ہوئی ہے. حالانکہ اس میں ریت کی مقدار زیادہ ہے، مگر اس کا نام کوئی لیتا ہے نہیں، نہ لیتا. کس کا لیتا ہے؟ سیمنٹ کا. اگر یہ دونوں ریت اور سیمنٹ کو نہ ملائیں تو یہ پتھر کو یا اینٹ کو آپس میں ملاتی نہیں. ایسا ہی کہ ریت بغیر سیمنٹ کے ملا لیتی ہے، اسے پکڑ لیتی نہیں. تو پھر رب کائنات نے وہ یونیفارم بنانے کے لیے ایک اور چیز کو پیدا کیا، اسے کہتے ہیں نفس. کیا کہتے ہیں؟ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ورنہ میں قرآن پاک سے آپ کو چیلم بھی ثابت کر دوں، کل بھی ثابت کر دوں، دسمہ بھی ثابت کر دوں. یہ سنت الجماعت کے ویسے بنائے ہوئے نہیں ہیں، ثابت کر کے دے دوں جیسے وہ ثابت کیا. تو دوستو جس وقت روح نے انکار کیا، رب نے ایک اور شے کو پیدا کیا، اس کا نام کیا ہے؟ نفس. کیا نام ہے؟ نفس نے اس کو ملایا. کیسے؟ نفس کی جو صورت تھی وہ روح کے ساتھ ملتی تھی، اور ادھر مٹی کے ساتھ بھی ملتی تھی. جیسا ریت اور سمٹ دونوں کی صورت ایک جیسی ہوتی ہے، صرف وہ باریک ہوتا ہے، یہ دانے دار ہوتا ہے. رنگت ایک جیسی ہے نہیں، دونوں کی رنگت ایک جیسی، دونوں کی صورت ملتی تھی. روح کہنے لگی کہ یہ میری ہم جنس ہے، اور مٹی کہنے لگی کہ یہ میری ہم جنس ہے. اور نفس اسے کہتے ہیں جس نے انسان کو وہ لباس یونیفارم بنایا تھا، ملایا تھا. تو پھر اس نے انسان نے اسے زیب تن کر لیا. حضرت آدم علیہ السلام وہی پہلا جو اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا یونیفارم، وہ پہلے کافی عرصہ رہا، طواف بھی ہوتا رہا، وہ بڑی لمبی بات ہے، تو زندگی رہی تو کہیں آپ کو بتا دوں گا. ایفے کے دن ہی ہوتے ہیں، ایسے ہی ہوتے ہیں. تو یہ آپ ابھی وہاں پر گئے نہیں، اگر جاتے تو آپ کو یہ پتہ چل جاتا کہ عالم دنیا کے بعد کیا ہے، عالم برزخ. وہاں بھی جیسے یہاں ملتے ہو ایسے ہی وہاں پر بھی لوگ ملتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو. تو یہ جو لکھا ہوا ہے کہ
بتاؤ جی اچھا ملی جی شکر اللہ جی سب ایسا بھیجو ہاں جی فوت کا معنی کیا ہے؟ وہ جو رب کائنات نے دنیا کا وقت دیا تھا وہ پورا ہو گیا، وہ ختم ہو گیا۔ تو انسان کس لیے آیا؟ امتحان کے لیے۔ میں نے یہ کہتا یہ کسی نبی کی بات نہیں، یہ کسی صحابی کا قول نہیں، یہ کسی ولی کی بات نہیں، یہ کسی شیخ الحدیث کی بات نہیں، یہ کسی شیخ القرآن کی بات نہیں، یہ رب کائنات کا فتویٰ ہے، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں۔ کہاں رب نے یہ فتویٰ دیا ہے؟ قرآن پاک میں رب فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکت والا وہ ہے جس کے قبضے میں سارا ملک۔ تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا۔ کس لیے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کیونکہ تمہاری جانچ کی جائے تم میں کس کے کام اچھے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ فتویٰ کس کا ہے؟ اس کو ماننا چاہیے نہیں، کیونکہ لوگ کہتے ہیں یہ جو سنی ہے شعر پڑھتے ہیں، یہ شعر و شاعری صرف کرتے ہیں۔ میں نے کوئی شعر تو نہیں پڑھا، یہ تو ویسے باتیں کرتے ہیں، یہ ویسے کرتے ہیں ہم۔ تو کس لیے رب نے فرمایا تمہیں یہ وقت جو دیا تھا یہ تو نے کیا کرنا ہے؟ امتحان دینا۔ بتائیے آپ سب طالب علم رہے ہیں، میں بھی رہا ہوں، تو جب آپ پیپر دیتے ہیں تو آپ کے سارے پیپر لفظ با لفظ ٹھیک ہوتے ہیں یا غلطیاں بھی ہوتی ہیں؟ ہوتی ہیں نا۔ جو فرسٹ آتا ہے وہ بھی غلطیاں کرتا ہے، تو اگر کسی کا کوئی نقصان کر دے تو پھر اس سے معافی مانگنی چاہیے یا نہیں؟ اس کا طریقہ آپ نے کیا بنایا ہوا ہے؟ اللہ کا طریقہ۔ ایک پنچایت بناتے ہیں پھر اس سے معافی مانگتے ہیں، ایسے ہی مانگتے ہیں یا نہیں؟ اگر نہ مانے، بڑا کوئی گناہ کر بیٹھے، کسی کا کوئی مرڈر کر دے تو پھر معافی کیسے مانگتے ہیں؟ پنچایت بناتے ہیں کہ ہم سے یہ غلطی، اس کی معافی دے دیں، پھر نہ دے تو پھر اس کے چنیدہ دوست لے کے جاتے ہیں، ایسے ہی پھر نہ مانے تو پھر اپنیاں بیٹیاں لے جاتے ہیں، پھر اپنی باپ لے جاتے ہیں، مائیں لے جاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں جا کے؟ جو مرد ہوتا ہے وہ اپنی دستار یا صافہ یا ٹوپی اس طرح اتار کے اس کے پاؤں میں رکھتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کا دل نرم ہوتا ہے یا سخت؟ نرم ہوتا ہے۔ یہ کس لباس کی شان ہے؟ سر کے لباس۔ سب ایک جیسے نہیں ہے، فرق ہے۔ اولون سابقون جو صحابہ ہیں وہ اللہ افضل ہیں، اور اسی طرح ہی انصار میں بھی اولون سابقون افضل ہیں، یہ فرق ہے۔ تو دوستو اسی لیے
रब कायनात ने ये जो सर है ना, ये पूरे जिस्म का सरदार है। ये शान रब कायनात ने सरदार को दी हुई है। ये नहीं कि टांगों के लिबास को दी हुई है, सीने के लिबास को दी हुई है, नहीं नहीं, पांव के लिबास को नहीं। ये एजाज हासिल है किसको? सर को। इसकी वजह क्या है कि ये सर है जो ये जिस्म का सरदार, सरदार के लिबास की एक वक्री पहचान होती है, चाहे औरत का हो चाहे मर्द का हो। तो इसलिए सबसे जो कम तारीफा है वो है पाँव। वो क्या है? पाँव, जिसके लिए आप 20-20 हजार का इसे लिबास देते हैं। और जो सरदार है, जिसकी इज्जत है, जिसकी हुर्मत है, उसको आपने नंगा रखा, उसे बेलबास करके रखा हुआ है। ये तमाम अंबिया की सुन्नत है, एक नबी की नहीं। सर को डापना बेहतर, सबसे दस्तार से डापना। ले आए। तो इसलिए ये सबसे बेहतर, सबसे इज्जत वाला कौन है? सर। देख लीजिए, पूरा जिस्म अल्लाह के हुजूर खड़ा हो जाता है हाथ बांध के, रकत मुकम्मल नहीं है, फिर झुक जाता है रुकू की सूरत में, फिर नहीं। उस वक्त तक रकत मुकम्मल नहीं होती जिस वक्त तुम्हारे जिस्म का सरदार जमीन पर अपने आप को झुकाए ना, जमीन के साथ ना लगाए, उस वक्त तक। और सबसे आला अफजल रुकन भी जो है वो यही है सरदार। तो दोस्तों, और बात आपको समझाऊं कि आपकी जो बॉडी, ये कोई डॉक्टर इधर बैठा हुआ है, चलो डॉक्टर नहीं बैठा हुआ तो दिमाग के मरीज तो होंगे ना, जिसे इंग्लिश में ब्रेन कहते हैं, वो मरीज तो है ना। उनसे ये पूछ लीजिए कि सारा निजाम जो है कौन चलाता है? अल्लाह दी जात। माँ के पेट में करवटें कौन बदलता है? फरिश्ता। मगर रब कहता है मैं बदलता हूँ। ऐसा ही है ना। अगर कोई बात आगे पीछे होगी तो कह देना, पेशा कहते नहीं, मेरी भी सलाह कर देना। ऐसा ही है ना जी। रब कहता है मैं करता हूँ, करते फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से। तो इसलिए सारे निजाम रब्बे कायनात के पास, मगर इस सरदार को दिए जिस्म के। आप पेशाब भी बैठते हैं तो इसके हुक्म से, आप आंख भी चमकते हैं तो इसके हुक्म से, आप बोलते हैं तो इसके हुक्म से, आप कानों से सुनते हैं तो इसके हुक्म से। ऐसे ही है ना हजरत, ऐसे ही है ना। नहीं तो इसकी डिटेल देख लेना कि सारे निजाम को ये इसकी हुक्म अदुली नहीं करते, पूरी बॉडी इसी के हुक्म पर चलती है, क्योंकि ये जिस्म का सरदार है। तो दोस्तों, इसलिए हमारा वो भाई जो दुनिया में आया था, मैंने उसे दुबई में भी देखा है, नमाजी था, नमाज के पाबंद थे। मगर जितना भी पाबंद हो, नमाजी हो, परहेजगार हो, कोई ये दावा तो नहीं कर सकता। यही कहता है कि यार बारी ताला तेरे फजल की जरूरत है, तेरे रहमत के सदके हम पर करम हो जाए। ये नहीं कोई कहता मैंने इतनी इबादत की, इतनी नमाजें पढ़ी हैं, ये किया वो किया। इस पर किसी को कोई भरोसा है? नहीं भरोसा। ये दावा कोई नहीं कर सकता कि कर सकते, नहीं ना कर सकता। तो इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये दावा कोई नहीं कर सकता।
کہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو میں کہاں پر جا رہا تھا؟ سجدے کا، کہ اس وقت رکعت مکمل ہوتی جس وقت جسم کا سردار جھکے، تو رب نے سب سے اعلیٰ افضل رکن بھی اسی کو رکھا ہوتا ہے۔ اس میں راز یہ ہے۔ تو دوستو، ہمارا بھائی آیا تھا، نمازی تھا، مگر اس سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں، پیغمبروں سے بھی اجتہادی غلطیاں ہوئی ہیں۔ تو یہ تو ایک عام انسان تھا۔ تو یہ جو آج پروگرام شروع ہو رہا ہے، جسے ختم کل کہتے ہو، جسے ختم دسمہ کہتے ہو، جسے ختم چیلم کہتے ہو، لوگ کہتے ہیں فضول خرچی کہاں لکھا ہوا، کہتے ہیں۔ تو آج ظہیر عباس نے، اس کا ہمارے ساتھ بھی تعلق ہے، کیونکہ میں اس کی روح کا باپ ہوں، اور خالق کے ساتھ بھی اس کا تعلق تھا، جسمانی باپ تھا۔ وہ پیر جو ہوتا ہے یہ روحانی باپ ہوتا ہے، اور جو جس کی وجہ سے عالم ارواح سے آئے دنیا تک پہنچے، وہ جسمانی رشتہ ہوتا ہے۔ وہ ہے بھی یہاں تک، یہ وہاں تک، وہ ہے بھی یہاں تک، مگر جو وہاں سے یہاں لانے تک ایک وسیلہ بنا، رب کائنات نے فرمایا ٹرانسفر میں نے کیا ہے، مگر تجھے واسطہ بنایا ہے۔ اگر جس کو میں نے تیرے وسیلے سے دنیا پر بھیجا ہے، وسیلہ بنایا ہے، اور اگر صبح اٹھ کے نمازی ہو یا نہ ہو، اس کے چہرے کی زیارت کر اور تمہیں مقبول حج کا ثواب، گارنٹی والے حج کا ثواب دیا جائے گا۔ تو آج اس کے بیٹے نے بھی یہ وفاداری کر کے بتائی، میرے باپ تو نے مجھے دنیا پر لایا، دبئی کے دکے کھائے، جوانی وہاں پر ریت میں گزاری، میرے لیے بوجھ اٹھایا، تیری وجہ سے میں یہاں پر آیا ہوں، آج تمہیں بھولا نہیں، آج تیرے لیے صالح ثواب کے لیے میں نے ایک پنجایت بنائی ہے۔ اگر میرے باپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو رب کائنات اسے معاف کر دو۔ اس میں اس نے اپنے پیر کو بھی بلایا اور علماء اکرام کو بھی بلایا اور قاری صاحبان کو بھی بلایا اور سناخان رسول کو بھی بلایا اور پنجایت بنائی کہ ہمارے باپ سے کئی غلطیاں ہوئی ہوں گی، اس کی معافی کے لیے، اگر نہیں ہوئی تو اس درجات کی بلندی کے لیے۔ اسے تو کہتا ہے یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ حرام ہے۔ آپ بتائیں آپ کس دین پر ہیں؟ دین ابراہیمی پر ہیں یا نہیں ہیں؟ نہیں ہے؟ دین ابراہیمی پر ہیں نا؟ تو پھر بول جائیے۔ اگر ہوتا میں پنجاب تو دیکھتا دنیا کس طرح نہ بولتی یا کس طرح غور و فکر نہ کرتی، تو میں دیکھ لو ایسا بھی بندہ نہیں ہوں۔ آپ دیکھتے رہتے ہیں نیٹ پر کہ مجمع جیسے بھی ہو میری تقریر ویسے ہی ہوتی ہے، وہ دن ٹال مٹالے والی نہیں ہوتی۔ تو دوستو، اس لیے جس سے غلطیاں ہوتی ہیں وہ انسان ہوتا ہے، جس سے غلطیاں نہیں ہوتی وہ فرشتہ ہوتا ہے۔ تو جو غلطی کر کے توبہ کرے اسے انسان کہتے ہیں، تو جو غلطی کر کے اس پر اکڑا رہے اسے شیطان کہتے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا
امام غزالی نے فرمایا وہ شیطان ہوتا ہے. ویسے یہ بھی یاد رکھنا، علماء بھی بیٹھے انہیں بتانا چاہیے، یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں کہ اگر گناہ ہو جائے نا انسان جی تو توبہ کرنا یہ فرض ہے. تو فرض سے جو انکار کرے یہ بھی انہیں بتائیں، کیونکہ یہ وہ کہتے ہیں جی بس ہم سے غلطیاں ہوں گے، آپ بڑھے مارے ہم کیوں نماز پڑھیں گے کیوں ایسے، یہ علماء کو بتانا چاہیے. دیکھو آپ کو پتا بھی ہے کہ توبہ کرنا فرض ہے، تو جو فرض کو چھوڑے وہ نگار ہوتا ہے. تو اس لیے یہ نہیں اس پر آکڑا رہنا، اللہ معاف کرنے والا، وہ کریم ہے رحیم بھی، یہ بھی اس کی صفات دیکھیں. تو دوستو غلطیاں ہوئی، آج پنچایت بنائی، تو جس طرح وہ بھی پنچایت تھی تو معافی کے لیے ہم اتنا کچھ کرتے ہیں، یہ آخری بات ہے. تو اس لیے آج اس نے بھی پنچایت بنائی ہے تو سب کو بلایا ہے. کوئی قرآن پاک پڑھ کے لایا ہے اور کوئی سورہ یاسین شریف پڑھ کے لایا ہے، کوئی سورہ مزمل شریف پڑھ کے لایا ہے، کوئی درود پاک پڑھ کے لایا ہے اور کوئی کلمہ شریف پڑھ کے لایا ہے. اس کے سالے ثواب. یہاں تھا تو کھاتا تھا کیا گندم، پھل فروٹ، اور جس وقت وہاں تھا عالم ارواح میں تو کچھ نہیں کھاتا تھا، ذکر کھاتا تھا. عالم بطن میں آیا تو خون، عالم دنیا میں آیا تو وہ حرام اور روزی شروع ہوگی. یعنی کہ مختصر جو مصطفیٰ نے پسند کیا مسلمان کے لیے وہ حلال ہے، جو مصطفیٰ نے ناپسند فرمایا وہ حرام ہے. تو جس وقت چوتھے جہان میں عالم برزخ میں جانے تو پھر اعمال کا بھی منقطع ہو جاتا ہے. وہاں پھر اس کی خوراک بنتی ہے ایک ذکر الہی، دوسرا صالح ثواب. تو میں سمیٹ رہا ہوں، کافی کھلتا جا رہا ہے. تو جو آخری بات کرنی تھی کہ کیا بنائی ہے پنچایت اس کی بخشش کے لیے جو اس سے غلطیاں ہوئی ہیں. تو پھر یہ سارے آپ پڑھ کے لائیں. اور اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ انسان جو ہے اس میں روح ہے، اس میں جان ہے، اس کی باڈی ہے. 3 چیزیں حیوان ہے جو اس میں 2 سے باڈی اور جان اسے دی. تو اب ہم نے باڈی کو سارے ثواب کرنا، روح مر گئی ہے. اس لیے بھائیو عوام مر جائے اسے ثواب کوئی نہیں، کیونکہ اس میں روح. اور انسان میں روح ہے، اس کی اصل روح ہے، اس لیے یہ مر جائے اسے صالح ثواب ہے. یہ اس لباس سے نکل جائے اسے صالح ثواب ہے. تو دوستو یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے ختم کل. یہ کہاں لکھا ہوا ہے ختم کلم؟ قرآن پاک کے اندر لکھا ہوا ہے. آسانی کارجوں علماء کے لیے بھی. اور اس سورہ وہ پارہ نمبر 13 ہے اور سورہ شریف کا نام ہے سورہ ابراہیم. اور سب سے اعلیٰ، سب سے جو افضل عبادت ہے وہ کون سی عبادت ہے؟ نماز. وہ کیا ہے؟ نماز. یہ ایسی عبادت ہے کسی صورت میں معاف ہو کہ معاف ہے. بیمار ہو جائیں تو پھر بھی نہیں، وضو نہ کر سکیں تو پھر نہیں، بیٹھ نہ سکیں تو پھر نہیں، ڈیٹیل نہیں دے رہا.
کیونکہ آپ کو یہ سمیٹ رہا ہوں، ٹائم بھی اسی طرح کا تھا، ان کی بھی ضد تھی، رات کو میں ادھر پروگرام کر کے آیا ہوں دیونا منڈی میں۔ تو دوستو پھر جگراتا بھی ہے، پھر سفر بھی کر کے آیا ہوں شگریلے شریف سے، اگر ایک دن آگے لے جاتے تو میرے لیے بھی آسانی ہو جاتی۔ تو دوستو یہ قرآن پاک کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ نماز کے اندر لکھا ہوا ہے، گنجا کی چوٹ پر لکھا ہوا ہے، کوئی رب نے چھپا کے نہیں رکھا ہوا۔ سب سے پہلے ختم کل کس نے کروایا؟ سب سے پہلے ختم چلم کس نے کروایا؟ کس دین پر حضرت ابراہیم نے کروایا۔ کس نے کروایا؟ بولیے میں بتاؤں پھر۔ حضرت ابراہیم نے۔ اور آپ خود نہیں کہتے جس وقت نماز کمال تک پہنچتی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب میری دعا کو قبول فرما۔ ربنا اغفر لی والدیا یوم یقوم الحساب، مجھے بخش دے، میری ماں کو بخش دے، میرے باپ کو بخش دے، اور دن محشر تمام مومنین کی بخشش فرما۔ اگر نماز میں بدعت نہیں، نماز میں حرام نہیں، ہمارا نماز میں شرک نہیں، تو پھر یہ کیسے یہاں شرک ہو گئی؟ پھر کیسے یہاں حرام ہو گئی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، استانہ علیہ شکریلہ شریف۔ آپ بتائیں کہ مولویوں کا عمل ٹھیک ہے یا کہ حضرت ابراہیم کا ٹھیک ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ تو یا اور کسی کتاب کا ٹھیک ہے یا قرآن پاک کا ٹھیک ہے؟ پھر قرآن پاک کو نہ چھوڑیں، اسے کہتے ہیں ختم کل۔ اب ہم نے بھی یہی کرنا ہے جو حضرت ابراہیم نے اپنے ماں باپ کے لیے کیا، وہی کرنا ہے نا۔ بے شک دعا سن لینا، انہوں نے بھی کہا تھا میری ماں کو بخش دے، میرے باپ کو، آج ہم نے بھی یہی کہنا ہے نا ہمارے ماں باپ کو بخش دے۔ تو دوستو اسی پر میں اتفاق کرتا ہوں، ورنہ آپ کو عالم برزخ میں بھی لے کے جاتا، وہ بھی آپ کو حوال واقعات آپ کو بتاتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔